بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاکستانی معاشرے کی ایک بڑی مزے کی عادت ہے جو اب باقاعدہ رسم کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ یہ وہ واحد عادت ہے جو صاحب اقتدار اور اشرافیہ سے لے کر عام عوام تک سب میں موجود ہے۔ یہ عادت بھاؤ تاؤ کی عادت ہے۔ ہم عام عوام جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو سب سے پہلے سواری کا بھاؤ تاؤ شروع کرتے ہیں۔ کسی بھی لوکل ٹرانسپورٹ کا بتایا گیا کرایہ ہمیں ہمیشہ زائد لگتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ چالاک ڈرائیور ہمیں لوٹ کر اپنے محل میں توسیع کر لے گا۔ ریڑھیوں پر پھل بیچنے والے ہمیں ہمیشہ خران لگتے ہیں جو 100% منافع کما کر عالمی منڈی میں اپنے شیئرز کی تعداد بڑھا رہے ہیں۔ جنرل سٹورز والے تمام اشیاء خرد و نوش پر 200% منافع کما رہے ہیں، اس لیے ہم لازم بھاؤ تاؤ کرتے ہیں۔ کپڑے والے سستا مال مہنگے داموں بیچ کر برج خلیفہ پر چھٹیاں منانے چاہتے ہیں، اس لیے ہم 1000 کے کپڑے کی قیمت 400 بتا کر دکاندار کے تڑپنے کا مزہ لیتے ہیں۔ ہم 10,000 کا قالین 1000 میں خرید کر لے آتے ہیں۔ ہمیں تو آن لائن رائڈ بھی وہی اچھی لگتی ہے جو کرائے پر بھاؤ تاؤ کرتی ہے۔ 2000 کا جوتا 500 میں خریدنا ہمارا من پسند مشغلہ ہے۔ ہم 2 کروڑ کا گھر بھی 1.25 کروڑ میں خریدنے کے آرزومند رہتے ہیں۔ یقین کریں جہاں قیمت متعین ہو وہاں خریداری کا عمل ہمیں اداس کر جاتا ہے۔ اس اداسی کو دور کرنے کے لیے ہم اپنے گھر والوں سے بھی بھاؤ تاؤ کر جاتے ہیں۔ ہمارے صاحب اقتدار اور اشرافیہ کا بھاؤ تاؤ ذرا معیاری ہوتا ہے۔ وہ عوام کی طرح روپوں میں نہیں بلکہ ڈالروں میں بھاؤ تاؤ کر کے مختلف ڈیل میں پیسہ بچاتے ہیں۔ کبھی اس بچت کا شور مچایا جاتا ہے اور کبھی خاموشی سے ہضم کر لیا جاتا ہے۔ یہ ڈیل اور بھاؤ تاؤ ہماری وہ عادت بن چکے ہیں جس سے اب چھٹکارا ممکن نہیں۔ اسی لیے ہمارے سیاستدانوں کا پسندیدہ مشغلہ بھی ڈیل ہے، کیونکہ ڈیل کے کامیاب انعقاد کے بعد ہی انہیں ڈھیل ملتی ہے۔ ہر سیاسی جماعت اس ڈیل سے فیض یاب ہوتی ہے، بس ہر ایک کا طریقہ مختلف ہے۔ کچھ جماعتیں اپنی عزت کو مقدم رکھتے ہوئے ایک عمدہ ڈیل کرتے ہیں جس سے وہ اپنے ساتھ دوسرے فریق کا بھی فائدہ کر جاتے ہیں اور بچا کچا عوام کو بھی مل جاتا ہے، مگر کچھ تو قدموں میں گر کر اپنے مفادات پورے کرواتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈیل کرنے والوں کا کامیاب بزنس مین اور تجربہ کار ہونا ضروری ہے۔ مخصوص وقت کے اندر ٹیسٹ میچ، T20 اور ون ڈے کھیل کر ہار اور شکست کا فیصلہ کرنے والا کھلاڑی صرف ذاتی انا کے زور پر اپنے قدموں پر کھڑا ہوتا ہے۔ جب کھونے کو کچھ نہ ہو تو ایسا شخص اپنے ساتھ سب کی بربادی پر بالکل پشیمان نہیں ہوتا، اور خاص طور پر جب ذہن اپنی جگہ سے کھسک چکا ہو۔ اقتدار اور انا اس دور میں 2 مختلف چیزیں ہیں۔ ذاتی انا کو مقدم رکھنے والا شخص سیاستدان تو دور کی بات ایک بہترین لیڈر بھی نہیں بن سکتا ہے۔ پھر بہترین بھاؤ تاؤ کیسے کرے گا؟ اس نے تو کبھی کچھ خریدا ہی نہیں، اسے تو ہر شے مفت میں ملی تھی۔ اسے ڈیل اور بھاؤ تاؤ کے آداب کا کیا علم؟ کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے اور کب تک ہوگا؟ یقیناً سب طے ہے، جب دل چاہے گا سب کو بتا دیا جائے گا۔ تب تک سب اپنا اور دوسروں کا دل بہلاتے رہیں اور وقت کو اچھے طریقے سے گزارتے رہیں۔